پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کا 10واں ایڈیشن 2025 شروع ہونے والا ہے، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ڈرافٹ کی تقریب 11 جنوری کو گوادر میں منعقد ہونی تھی، مگر اب یہ لاہور میں ہوگی، جہاں 6 ٹیمیں کھلاڑیوں کا انتخاب کریں گی۔ پی ایس ایل 10 کے لیے متعدد معروف غیر ملکی کھلاڑیوں نے رجسٹریشن کروائی ہے، جن میں آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر، عثمان خواجہ، انگلینڈ کے جیسن رائے، ڈیوڈ ویلی، نیوزی لینڈ کے مارٹن گپٹل، ٹم ساؤتھی اور بنگلہ دیش کے مستفیض الرحمان بھی شامل ہیں۔ بھارتی اسپورٹس کچھ یوٹیوبرز یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اس دفعہ پی ایس ایل اور آئی پی ایل ایک ہی وقت میں ہو رہی ہے، اور جو غیر ملکی کھلاڑی آئی پی ایل میں نہیں بک سکیں گے اس بچے ہوئے مال کو پاکستان میں خریدا جائے گا۔ خیر، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، اور کچھ لوگ اپنی عادت سے باز نہیں آتے، تو اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، نہ اس طرف دھیان دینا چاہیے۔ پی ایس ایل کی انعامی رقم کی اگر بات کریں، پی ایس ایل کے گزشتہ ایڈیشنز میں انعامی رقم میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پی ایس ایل 5 میں مجموعی انعامی رقم 10 لاکھ امریکی ڈالرز تھی، جس میں فاتح ٹیم کو 5 لاکھ امریکی ڈالرز اور رنر اپ ٹیم کو 2 لاکھ امریکی ڈالرز ملے تھے۔ پی ایس ایل 9 یعنی کہ 2023 کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں اسلام آباد یونائٹڈ نے 14 کروڑ روپے پاکستانی روپے کی انعامی رقم حاصل کی تھی۔ ماضی کے مقابلے میں پی ایس ایل نے ہر سال مقبولیت اور معیار میں اضافہ کیا ہے۔ گزشتہ ایڈیشنز میں کئی یادگار مقابلے دیکھنے کو ملے ہیں، اور لیگ نے نئے ٹیلنٹ کو بھی ابھرنے کا موقع فراہم کیا، ایک پلیٹ فارم دیا ہے۔ پی ایس ایل 9 میں اسلام آباد یونائٹڈ نے ملتان سلطانز کو شکست دے کر تیسری مرتبہ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا، اور اس سے پہلے اسلام آباد یونائٹڈ نے 2016 جو پہلا ایڈیشن تھا اور 2018 جو تیسرا ایڈیشن تھا وہ بھی جیتا تھا۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے بعد 2 فتوحات کے ساتھ لاہور قلندرز کا دوسرا نمبر ہے۔ پی ایس ایل 10 میں نئی ٹیموں کی شمولیت کے حوالے سے مختلف آراء سامنے آئی ہیں۔ کچھ ماہرین یہ خیال کر رہے ہیں کہ معیار کو برقرار رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے تعداد میں اضافہ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، جبکہ دیگر کا یہ کہنا ہے کہ نئی ٹیمز کی شمولیت سے مقابلے کا معیار مزید بہتر ہوگا۔ پی ایس ایل کو مزید مقبول کرنے کے لیے اس دفعہ فینس چوائس ایوارڈز بھی ہو رہے ہیں، جس کے ذریعے شائقین اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کا انتخاب کر سکیں گے۔ ایوارڈز کا عمل اتوار کی شام 6 بجے سے پی ایس ایل کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر شروع ہو چکا ہے۔ 6 کیٹیگریز کے لیے ووٹنگ جمعہ 10 جنوری تک ہوگی۔ پی ایس ایل کے بہترین بیٹر، بہترین بولر، بہترین آل راؤنڈر، بہترین بیٹنگ انفرادی کارکردگی، بہترین بولنگ انفرادی کارکردگی اور پی ایس ایل آئیکن ایوارڈ اس میں شامل ہیں۔ کامیاب امیدواروں کا اعلان 11 جنوری کو جب پلیئرز ڈرافٹ کی تقریب ہو رہی ہوگی لاہور میں، تو اس میں ہی کیا جائے گا، اور 6 خوش نصیب شائقین لکی ڈرا کے ذریعے اس ایڈیشن کی ٹکٹ کے جیتنے کے اہل بھی ہو جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کا آغاز اگر ویری فرسٹ ایڈیشن کی بات کی جائے تو 2016 میں ہوا، اور یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک ایسا منصوبہ تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں کرکٹ کا فروغ آسان ہو سکے اور نئے ٹیلنٹ کو مواقع بھی مل سکیں۔ پی ایس ایل کا پہلا سیزن 4 فروری سے 23 فروری 2016 تک دبئی اور شارجہ میں آپ کو یاد ہوگا منعقد ہوا تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں کچھ سیکیورٹی خدشات تھے اور کچھ انٹرنیشنل پلیئرز ایسے تھے جو پاکستان آنے کو 2016 میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے تیار نہیں تھے۔ یہ آئیڈیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے چیئرمین نجم سیٹھی کا تھا۔ پی ایس ایل کب منسوخ بھی ہوئی، بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کورونا آیا تھا، تو اس میں کچھ یہ ایونٹ ڈسٹرب ہوا ہے۔ پی ایس ایل 2020 کا سیزن مکمل طور پر پاکستان میں کھیلا گیا تھا، لیکن کورونا آ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے سیمی فائنل اور فائنل میچ اس سال ملتوی کر دیے گئے تھے۔ بعد میں نومبر 2020 میں بقیہ میچز دوبارہ منعقد ہوئے تھے۔ اسی طرح پی ایس ایل جو 2021 کا تھا، جسے سیزن 6 کہا جاتا ہے، یہ سیزن پاکستان میں شروع ہوا تھا، لیکن کھلاڑیوں اور اسٹاف میں کورونا کے کیسز بڑھ گئے تھے، اور اس کی وجہ سے مارچ 2021 میں اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جون 2021 میں دوبارہ متحدہ عرب امارات میں بقیہ جو میچز رہ گئے تھے وہ پھر کھیلے گئے تھے۔ پی ایس ایل کا اگر آئیڈیا دیکھیں تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، پی ایس ایل کا آئیڈیا تھا کس کا؟ یہ نجم سیٹھی صاحب تھے، جنہوں نے 2013 میں یہ آئیڈیا پیش کیا تھا، 2013 جب وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے تھے۔ ان کا مقصد ایک ایسی لیگ بنانا تھا جو پاکستان کے نوجوان کرکٹرز کو عالمی معیار کے مقابلے فراہم کرے، اور پاکستان کرکٹ کو فائنینشلی معاشی طور پر بھی مضبوط کر سکے۔ شروع میں مالی اور سیکیورٹی چیلنجز تھے، جس کی وجہ سے لیگ کی لانچنگ میں تاخیر ہوئی، لیکن بالآخر اس آئیڈیا کے سامنے آنے کے بعد تقریباً 3 سال بعد 2016 میں یہ منصوبہ حقیقت بن کر ابھرا۔ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں سب سے مہنگے کھلاڑی ہر سیزن میں مختلف رہے ہیں، کیونکہ کھلاڑیوں کی قیمت کا
تعین ان کی کیٹیگری، کارکردگی اور ڈرافٹ کے دوران ٹیمز کی دلچسپی پر ہوتا ہے۔ پی ایس ایل کے ابتدائی سیریز میں کھلاڑیوں کو زیادہ تر پلیٹینم کیٹیگری میں شامل کیا گیا، جو سب سے مہنگی کیٹیگری مانی جاتی ہے۔ بابر اعظم پشاور زلمی نے پی ایس ایل 8 کے لیے پلیٹینم کیٹیگری میں لیا تھا۔ وہ لیگ کے سب سے نمایاں کھلاڑیوں میں شامل ہیں اور ان کی مقبولیت کے سبب وہ سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے پاکستانی کھلاڑیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کرس گیل پی ایس ایل میں بڑا ان سے محبت کی گئی، بڑا پیار تھا ان کی پرفارمنس کی وجہ سے، ان کی اپنا جو مزاج تھا۔ تو کرس گیل پی ایس ایل 2016 اور 17 کے مہنگے ترین غیر ملکی کھلاڑیوں میں شامل تھے۔ ان کا بڑا نام تھا اور پاور ہٹنگ کی وجہ سے وہ کراچی کنگز نے انہیں پلیٹینم کیٹیگری میں انہیں خریدا تھا۔ ان کے علاوہ رشید خان کو لاہور قلندرز نے پی ایس ایل سیزن 7 تھا غالباً، اس میں پلیٹینم کیٹیگری میں چنا تھا۔ ان کی شاندار بولنگ نے انہیں مہنگے ترین اسپنرز میں شامل کیا تھا۔ شین واٹسن کا نام بھی ہمیں ضرور لینا چاہیے ان مہنگے ترین کھلاڑیوں میں پی ایس ایل کی لیگ میں۔ ان کو کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کئی سیزنز کے لیے پلیٹینم کیٹیگری میں شامل کیے رکھا اور وہ پی ایس ایل 4 کی فائنل میں مین آف دا میچ بھی قرار پائے تھے۔ لیام لیونگسٹون انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں اور پی ایس ایل 8 کے دوران پلیٹینم کیٹیگری کے ایک اہم کھلاڑی تھے۔ وہ ملتان سلطانز نے ان کی آل راؤنڈ پرفارمنس کی بنیاد پر انہیں ترجیح دی تھی۔ پی ایس ایل کی مختلف کیٹیگریز اور معاوضے اگر ان کی بات کریں تو پلیٹینم کیٹیگری اس کا معاوضہ ہے تقریباً 5 کروڑ سے 6 کروڑ پاکستانی روپے۔ ڈائمنڈ کیٹیگری معاوضہ ہے 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ پاکستانی روپے۔ گولڈ کیٹیگری معاوضہ ہے 1.5 کروڑ سے 1 کروڑ 80 لاکھ پاکستانی روپے۔ اسی طرح سلور کیٹیگری اس کا معاوضہ ہے، سلور کیٹیگری میں شامل جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کا معاوضہ ملتا ہے 75 لاکھ سے 1 کروڑ پاکستانی روپے۔ ایمرجنگ کیٹیگری میں جو معاوضہ ہے تقریباً 20 لاکھ سے 35 لاکھ پاکستانی روپے ہے۔ کھلاڑیوں کو نہ صرف معاوضہ ملتا ہے بلکہ اضافی پرفارمنس بونس اور مین آف دا میچ ایوارڈ اور دیگر مراد بھی دی جاتی ہیں۔ اور جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں ان کے سفر اور جو رہائش دوران وہ لیگ کے لیے جہاں بھی لیگ ہو رہی ہوگی اس رہائش کا خرچہ جو ہے وہ پی ایس ایل کی انتظامیہ برداشت کرتی ہے۔ تو یہ اوور آل ایک سچویشن ہے۔ اب 11 تاریخ کو جو ڈرافٹ کی تقریب ہے وہ ہونی ہے پی ایس ایل 10 کی۔ دیکھنا ہے کون سا کھلاڑی کتنے کھلاڑی ریٹین ہوتے ہیں، کتنے نئے کھلاڑی آتے ہیں۔ اور دوسری طرف بھارت کہ یوٹیوبرز کی جانب سے پروپیگنڈا جاری رہے گا، اس کو ہم نے اگنور کرنا ہے۔ بہت بڑی لیگ ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے فائنینشلی، لیکن پھر بھی کچھ وہاں کے یوٹیوبرز جو شرارت کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی لیگ کی مزید ترقی اور اس کے عروج کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو لیٹس سی پی ایس ایل سیزن 10 کیسا جاتا ہے، دیکھتے رہیے میرے لوگ۔